اگر آپ کسی عام مذہبی بندے سے یہ پوچھیں کہ آپ سیکولرزم کی مخالفت کیوں کرتے ہیں، تو ان کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں، دین سے ہم اخلاقیات سیکھتے ہیں۔ جس بندے کے پاس دین نہ ہو، جو بندہ دین پہ عمل درآمد نہ کرے، جو بندہ دین پہ پورا نہ اترے، وہ کبھی اخلاقی قدروں پر بھی پورا نہیں ہو سکتا، وہ نمازی پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ آپ سیکولر لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی سیاست اور دین کو علیحدہ کر دیا جائے، سیاست اور مذہب کو علیحدہ کر دیا جائے۔ ہمارے لیے تو یہ ایک ایسی ہی بات ہے کہ آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست اور اخلاقیات کو علیحدہ کر دیا جائے۔ پھر وہ علامہ اقبال کا وہ شعر ضرور سناتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ پورا شعر جو ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، دین سیاست سے علیحدہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس پوری آرگیومنٹ کا در حقیقت پریمس یہ ہے کہ وہ لوگ جو خدا کا خوف رکھتے ہیں دل میں، جو خدا سے ڈرتے ہیں، وہ اخلاقیات پر پورے اترتے ہیں، وہ اخلاقی لوگ ہوتے ہیں، اور جن کے ذہن سے، جن کے دل میں سے خدا کا خوف نکل جائے، وہ پھر مدر پدر آزاد ہو جاتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی، وہ جو مرضی کریں، جیسے مرضی کریں۔ انفیکٹ ہم ایسے کہتے بھی ہیں، عام فکرہ استعمال کرتے ہیں، یار کوئی خدا کا خوف کرو، کیسی بات کر رہے ہو، کہتے ہیں نا۔ مگر میرے ذہن میں کچھ سوال ہیں، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ پہلا ذہن میں سوال تو یہ ہے کہ کیا واقعی وہ لوگ جو نمازی ہیں یا جو کہ مذہبی ہیں، وہ زیادہ اخلاقی لوگ ہوتے ہیں؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں جو بظاہر تو بہت مذہبی ہوتے ہیں، بہت دین کو فالو کرتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سارے فرائض پورے کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، مگر پھر وہ کوئی ایسی ان ایتھیکل جیسی چیز کرتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے یار اتنی بڑی تمہارے منہ پہ داڑھی ہے، اتنا تم نمازی پرہیزگار بنتے ہو، پھر ایسی گری ہوئی حرکت تم نے کیسے کی؟ اور ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایسی گری ہوئی حرکتیں خدا کے گھر میں یعنی مسجد کے اندر بھی کچھ لوگ کر جاتے ہیں۔ حیران بندہ رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اور دوسری طرف آپ نے ایسی مثالیں بھی دیکھی ہوں گی کہ کچھ ایسے لوگ بھی زندگی میں پائے ہوں گے جو کوئی خاص مذہبی نہیں ہوں گے، کوئی بہت زیادہ نمازی پرہیزگار ٹائپ لوگ نہیں ہوں گے، مگر ایتھیکل لوگ ہیں، سچ بولتے ہوں گے، فراڈ نہیں کریں گے آپ کے ساتھ جو منہ پہ دل میں بات ہے وہی منہ پہ کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھے ایماندار قسم کے لوگ بھی آپ کو ملیں گے۔ چلیں افراد کی بات ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں، پوری سوسائٹیز کو دیکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے بہت پاکستانی سویڈن، ڈنمارک، ناروے یعنی اسکینڈینیوین کنٹریز کو بڑا آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ جب بھی یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے جناب علی کہ سوشلزم ہونا چاہیے، کیپٹلزم ہونا چاہیے، تو اکثر لوگ جواب دیتے ہیں کہ جی نہ سوشلزم کریں نہ کیپٹلزم کریں، بس اسکینڈینیوین سسٹم ماڈل کر لیں، وہ تو سب سے اچھا ہے، اس میں سوشلزم بھی ہے، اس میں کیپٹلزم بھی ہے، اس میں بڑا زبردست مکسچر ہے۔ بلکہ بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہمارے نزدیک تو یہ جو ماڈل انہوں نے دیا ہے ویلفیئر اسٹیٹ کا ماڈل، یہ ہی در حقیقت عین اسلام ہے۔ مگر دلچسپ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ اسکینڈینیوین کنٹریز انفیکٹ انتہائی، نہ صرف ان کی ریاستیں سیکولر ہیں، ریاست کا مذہب سے کوئی لین دین نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی پبلک بھی جو ہے وہ نان ریلیجس ہے۔ مثال کے طور پہ نارویجینز کو ہی دیکھ لیجئے کہ صرف 22% لوگ وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ یس آئی ایم اے ریلیجس پرسن، آئی بلیو ان گاڈ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں کوئی خاص ریلیجس نہیں ہوں، مگر ان کا HDI انڈیکس یعنی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس دنیا کے اندر 2nd نمبر پر ہے۔ یعنی کہ وہاں پہ ہیلتھ کیئر بھی ہے، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر بھی ٹھیک ہے، وہاں پہ ایجوکیشن بھی زبردست ہے، وہاں پہ سڑکیں بھی صاف ہیں، وہاں پہ ہر اعتبار سے لوگوں کی بہترین زندگی ہے، دنیا میں بہترین زندگی ہے۔ مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کوئی خاص ریلیجس قسم کے لوگ ہی نہیں ہیں۔ یہی معاملہ پھر ڈینس کے ساتھ بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ صرف 28% لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یس آئی ایم ریلیجس، ان کا 5th ہائیسٹ HDI انڈیکس ہے۔ اور یہی معاملہ سویڈن کے ساتھ بھی ہے، وہاں پہ 76% لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں کوئی خاص ریلیجس نہیں ہوں، میں نان ریلیجس ہوں، ان کا بھی HDI انڈیکس 5th نمبر پر ہے۔ اندازہ کریں، یعنی کہ یہ وہ ممالک ہیں جن میں سب سے زیادہ نان ریلیجس لوگ ملتے ہیں، جن کی ریاستوں کا بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، مگر یہاں پہ زندگی انتہائی اچھی ہے، اور ان ملکوں میں چوری، ڈاکہ، کرپشن بھی بہت کم ہے، اور یہاں کی آبادی، لوگ یہاں پہ خوش اور خوشحال ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بائی دا وے اس کا یہ مطلب نہیں
کہ نان ریلیجس لوگ ہی بڑے اچھے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اسرائیل میں بھی 65% لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ریلیجن کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. اندازہ کریں آپ. اور جو وہ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی نان ریلیجس ہے وہ اچھا ہے اور وہ کوئی ریلیجس ہے تو برا ہے, یا کوئی ریلیجس ہے تو اچھا ہے اور نان ریلیجس ہے تو برا ہے. میں یہ دونوں پوزیشنز نہیں لے رہا ہوں. بلکہ ڈیٹا ایک اور چیز ثابت کرتی ہے. ڈیٹا یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ ممالک جو کہ انتہائی ترقی یافتہ ہیں وہاں پہ ریلیجن کوئی خاص کردار ادا نہیں کرتا. اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایتھیسٹ ہیں. ہانگ کانگ, نیدرلینڈز, یو کے, اسرائیل, جاپان, جرمنی, آسٹریلیا, سوئٹزرلینڈ, کوریا, اسپین, آسٹریا, آذربائیجان, ویتنام, کینیڈا, ان سب ملکوں کی بارے میں مشترک بات یہی ہے کہ یہ سب وہ کنٹریز ہیں جو بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہیں یا بہت ترقی یافتہ ہیں. بلکہ ہم اس کو پلاٹ بھی کر سکتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گراف پہ یہ نظر آتا ہے ماں سوائے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے کہ باقی ہمیں بڑی زبردست ایک کوریلیشن ملتی ہے کہ جو ملک انتہائی پسماندہ ہیں وہ ملک انتہائی ریلیجس بھی ہیں. اس میں پاکستان بھی آپ کو نمبر پہ نظر آ رہا ہوگا, پہلے نمبر پہ نظر آ رہا ہوگا. اور جو ملک انتہائی ترقی یافتہ اور انتہائی رئیس ہیں, کینیڈا, آسٹریلیا, برٹن, جرمنی, جاپان, فرانس, اسرائیل, اسپین, ساؤتھ کوریا, اٹلی, وہاں پہ مذہب کا کردار کوئی بہت خاص نہ سیاسی زندگی میں اور دوسری زندگی میں بھی کوئی زیادہ نظر نہیں آتا. حیران کن قسم کی بات ہے کہ جیسے جیسے ملکوں نے ترقی کی ہے تو وہ ممالک جو ہیں کم ریلیجس ہو گئے. اور اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب کیس تو چین کا ہے. اوئے ہوئے ہوئے, چائنا اور ایشین سویلائزیشنز کا تو معاملہ ہی بڑا گڑبڑ قسم کا ہے. دیکھیں جی, آج سے تقریباً 2600 سال پہلے 6 سینچری BCE میں چائنا کا ریلیجن ایک شروع ہوا جس کا نام ہے ٹاؤزم. ٹاؤزم کا نام آپ نے سنا ہوگا. کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ٹاؤزم میں کوئی کریٹر گاڈ نہیں ہے؟ یس, کوئی کریٹر گاڈ ہے ہی نہیں. ہاں, وہ ڈیٹیز کی عبادت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ڈیٹیز جو ہے نیچرل فورسز, ہمارے اینسسٹرز کی نمائندگی کرتے ہیں. مگر ٹاؤ جو ہے وہ ایک ایسا طریقہ ہے زندگی کا جو کہ قدرت کے ساتھ ہارمنی میں ہو, اس کے ساتھ جڑ کر جیا جائے. اس کو ٹاؤزم کہتے ہیں. اسی پیریڈ میں تقریباً کنفیوشنزم پیدا ہوا. آپ تاریخ دیکھ سکتے ہیں کہ کنفیوشس کی پیدائش ہوئی 551 میں, وفات ہوئی 479 BCE میں, یعنی بیفور کرائسٹ. اور انہوں نے بھی اسی وقت کے جو مسائل تھے اس کے حوالے سے اپنے نقطہ نظر پیش کیا. اور دیکھتے دیکھتے یہ نقطہ نظر تقریباً آج سے 2200 سال پہلے ہان ڈائنسٹی میں چائنا کا ڈومیننٹ فلسافیکل, ایتھیکل, پولیٹیکل فریم ورک بن گیا. یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چین کی پچھلے 2200 سالہ تاریخ میں یہ سب سے اہم فلسفہ تھا چین کے اعتبار سے. مگر آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ کنفیوشنزم میں بھی کوئی کریٹر گاڈ نہیں ہے. جی ہاں, کنفیوشنزم میں تو ڈیٹیز بھی نہیں ہے. کنفیوشنزم میں کوئی ہیون اور ہیل اور آفٹر لائف کا تصور ہی نہیں ہے. کنفیوشنزم میں بلکہ کوئی کاسمولوجی ہی نہیں ہے. وہ یہی نہیں آپ کو پتہ چلتا کہ دنیا پیدا کیسے ہوئی, کیسے نہیں پیدا ہوئی, پہلے سے تھی, ہمیشہ سے تھی, کہ ایکس ناہلو تھی, کہ اب جا کے پیدا ہوئی, کیا ہوا, کیسے ہوا, کیوں ہوا, کچھ نہیں اس میں لکھا. صرف اور صرف آپ کو ایتھیکل اور مورل گائیڈنس دیتی ہے. اس کا مطلب ہے ٹاؤزم اور کنفیوشنزم ایک قسم کے ریلیجنز بھی ہیں مگر اس میں کوئی کریٹر گاڈ ہی نہیں ہے. یہ جو لفظ ہے ریلیجن, یہ لیٹن کے ایک لفظ سے نکلتا ہے ریلیگار, جس کا مطلب ہے ٹو بائنڈ, یعنی کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا. یعنی ریلیجن کا اصل مفہوم یہی ہے, لوگوں کو اکٹھا کرنا. اور تھیوس کا مطلب ہے گاڈ. یہ گریک لفظ ہے تھیوس, اس کا مطلب ہے گاڈ. اور اسی طرح لیٹن زبان میں, گریک زبان میں جب آپ کسی چیز سے پہلے اے ڈال دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وداؤٹ یا ناٹ. جب آپ نے ناٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ پہلے اے ڈال دیتے ہیں. تو اے تھیوس جس سے لفظ انگریزی کا نکلتا ہے, اے تھیسٹ کا مطلب ہے نو گاڈ. اور اسی لیے ہم اس شخص کو ایتھیسٹ کہتے ہیں جو کہ کسی قسم کی سپر نیچرل گاڈ میں یقین نہ رکھے. ٹاؤزم اور کنفیوژنزم کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ہاں یہ لوگوں کو بائنڈ تو کرتے ہیں, اکٹھا کرتے ہیں, ایک کمیونٹی بناتے ہیں. مگر ٹاؤزم بھی اور کنفیوشنزم بھی کسی کریٹر گاڈ میں بلیو نہیں کرتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ کریٹر گاڈ ہے, ان کا یہ نام ہے وغیرہ وغیرہ. سو پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی نام دیا جائے تو ان کو شاید نام یہ دینا چاہیے کہ یہ ایک قسم کے تھیسٹک ریلیجنز ہیں.
اے کا مطلب ہے وداؤٹ، تھیسٹ کا مطلب ہے گاڈ، ریلیجن کا مطلب ہے ایک ایسی چیز جو کہ لوگوں کو اکٹھا کرے، ایک ایسا فلسفہ جو کہ لوگوں کو ایک کمیونٹی میں بائنڈ کرے. یہ اے تھیسٹک ریلیجنس کیسے ہو سکتے ہیں کہ اتنی عجیب و غریب قسم کی بات ہے. کیا ایسے عجیب و غریب ریلیجنس اور بھی ہیں؟ ہاں جی بالکل ہیں. انفیکٹ آپ ان کے نام بھی جانتے ہیں. بدھزم کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا، بدھزم کے اندر بھی کوئی کریٹر گاڈ نہیں ہے. بدھا کی ٹیچنگز ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ سفرنگ کو کیسے اوور کم کرنا ہے اور نروانا یعنی انلائٹنمنٹ کیسے حاصل کرنی ہے. یونیورس کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ یونیورسل سکلکل ہے، اور اس میں ایک کارما کا نظام، کاز اینڈ ایفیکٹ کا نظام چلتا ہے، اور ہر چیز دوسری چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جس کو ہم ڈیپینڈنٹ اوریجنیشن کہہ سکتے ہیں. ہر چیز، ہر کاز اینڈ ایفیکٹ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یعنی کہ بدھزم کے اندر بھی کوئی کریٹر گاڈ ہمیں نظر نہیں آتا. اسی طرح جینزم ہے، اس کا بھی آپ نے ذکر سنا ہوگا، اس میں بھی کوئی کریٹر گاڈ نہیں. ان کا بھی یہ موقف ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ تک رہے گی، اور اپنے نیچرل لاز، قدرتی قوانین پر چلتی ہے، اور اس میں موکشا یعنی لبریشن صرف اور صرف سیلف ڈسپلن، اہمسا یعنی نان وائلنس اور پرسنل ایفرٹ کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جاپان کے ریلیجن کا آپ نے نام سنا ہوگا، اس کا نام ہے شنٹو. شنٹو کے اندر بھی کوئی کریٹر گاڈ نہیں. کتنی حیران کن بات ہے. انفیکٹ اس میں ایک ریورنس ہے کامی کے لیے، جو ایک اسپرٹ یا ڈیوائن فورسز ہیں جو قدرت کے اندر بھی ہیں، اینسسٹرز کے اندر بھی ہیں، اور سگنیفیکنٹ فینومینا کے اندر بھی مل جاتی ہیں. اور جاپان کے بارے میں وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ کامی نے جاپان کے آئی لینڈ کو بنایا، مگر دنیا کائنات کو کس چیز نے بنایا؟ شنٹوازم اس پر بھی خاموش ہے، کچھ بھی نہیں کہتا. یعنی ٹاؤزم ہو یا کنفیوشنزم ہو، بدھزم ہو یا جینزم ہو، شنٹوازم ہو، اور اس میں اور ریلیجنز بھی شامل کیے جا سکتے ہیں. نیٹو امریکن ریلیجنز بھی شامل کیے جا سکتے ہیں، افریقن ریلیجنز بھی شامل کیے جا سکتے ہیں، آسٹریلین ایبوریجنل ریلیجنز بھی شامل کیے جا سکتے ہیں. یہ سب ایک ہی کیٹیگری کے ریلیجنز ہیں. ان سب ریلیجنز میں ایک ایتھیکل سسٹم ہے، مگر تھیوس نہیں ہے. یعنی کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ کوئی کریٹر گاڈ ہے. انفیکٹ میں کہوں گا ان سویلائزیشنس کے بارے میں، جاپانیز سویلائزیشن، چائنیز سویلائزیشن وغیرہ، کہ یہ بیسکلی ایتھیسٹک سویلائزیشنس ہیں. ان میں موریلٹی ہے، ان کی اپنی موریلٹی ہے. کنفیوشنزم، بدھزم کی اپنی موریلٹی موجود ہے، مگر ان میں کوئی کریٹر گاڈ نہیں نظر آتا. اگر آپ یہ کہیں کہ جی چین میں کوئی موریلٹی نہیں، تو میرا خیال ہے یہ بات درست نہیں ہوگی. جاپان میں کوئی موریلٹی نہیں، میرا خیال ہے یہ بات درست نہیں ہوگی. جاپان آپ جا کے دیکھیں، انتہائی ایماندار قسم کے لوگ ہیں، بڑے ہارڈ ورکنگ قسم کے لوگ ہیں، مگر جو ان کے ٹریڈیشنل ریلیجن ہے اس میں کوئی کریٹر گاڈ نہیں ہے. تو حیران کن قسم کی بات ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب علامہ اقبال نے یہ فرمایا کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہوں دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، تو اس سے ان کی مراد یہ نہیں تھی کہ ہمیں ایک تھیوکریسی قائم کرنی ہے. کیونکہ وہی اقبال فرماتے ہیں کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد، یعنی کہ ملا کا دین جو ہے وہ تو فساد پیدا کر دیتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ملاازم کے تو بہت سا خلاف تھے، جس کو ہم تھیوکریسی کہتے ہیں انگریزی زبان میں، جہاں پہ کلرجی ڈومینیٹ کرتی ہے، اس کے تو وہ حق میں نہیں تھے. اس کا مطلب ہے اس شعر کی درست تشریح یہی ہو سکے گی کہ دین سے مراد علامہ اقبال کی یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ تھیوکریسی قائم کر دی جائے، بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ اگر آپ اخلاقیات کو سیاست سے علیحدہ کر دیں گے تو پھر چنگیزی کے علاوہ کچھ اور نہیں بچ جائے گی. کیونکہ بہت ساری ایسی سویلائزیشنز ہیں، اور علامہ اقبال جیسے وسیع القلب اور ایسے شخص جنہوں نے اتنی ساری ڈھیر ساری کتابیں پڑھی تھیں، وہ ساری باتیں اس بات سے تو فیملیئر ہوں گے کہ جناب عالی چائنیز سویلائزیشن، جاپانیز کورین سویلائزیشن، ویتنامیز سویلائزیشن، بدھسٹ پوائنٹ آف ویو، جینس پوائنٹ آف ویو میں کوئی کریٹر گاڈ نہیں ہے، مگر ان کا ایک مکمل ایتھیکل سسٹم اپنی جگہ موجود ہے. وہ ایتھیکل سسٹم آپ کو اچھا لگے یا برا لگے وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، مگر ایک ایتھیکل سسٹم تو موجود ہے نا. مادر پدر آزاد تو نہیں ہے وہ لوگ. ان کے اوپر بھی کچھ پابندیاں ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اور ان پابندیوں کو بڑا سیریس لیتے ہیں اور فالو کرتے ہیں. اور ان کی سویلائزیشنز نے بڑا کچھ اچیو کیا ہے اپنی تاریخ میں. جاپانیز سویلائزیشن ہو، چائنیز سویلائزیشنز بڑی گریٹ سویلائزیشنز ہیں. تو میرا خیال ہے علامہ اقبال کا نمبر ایک مطلب تو یہ تھا
کہ ایتھکس کو پالیٹکس سے علیحدہ نہیں ہونا چاہیے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم تھیوکریسی نہیں قائم ہونی چاہیے۔ امید ہے آپ نے یہ لیکچر انجوائے کیا ہوگا۔ بہت سارے سوال ہوں گے آپ کے ذہن میں، اپنے سوالات ضرور مجھے بھیجیے گا، میں ہمیشہ ان کو پڑھتا ہوں، تمام سوالوں کو پڑھتا ہوں، ان میں دلچسپی لیتا ہوں اور انہی سوالوں کے جواب میں آپ کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔